السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے امرو عیار کی نئی کہانی، چالاک امرو عیار۔ امرو عیار نیند سے جاگا تو اس نے ایک طویل انگڑائی لیتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں کھولتے ہی اس کی نظریں سامنے درخت پر پڑی تو وہ بری طرح سے چونک پڑا۔ ارے میرا گھوڑا کہاں گیا؟ میرا گھوڑا، میں نے اسے یہیں تو باندھا تھا، امرو نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ سردار امیر حمزہ کا ایک ضروری پیغام لے کر ملک شام جا رہا تھا۔ سردار امیر حمزہ نے اسے شاہی الچی کے طور پر ملک شام کے بادشاہ کے پاس بھیجا تھا۔ راستہ چونکہ بہت طویل تھا اور امرو کو راستے میں ہی دیر ہو گئی تھی اور رات سر پر آ گئی تھی، اس لیے امرو عیار آرام کرنے کے لیے ایک جنگل میں رک گیا تھا۔ جنگل زیادہ گھنا نہیں تھا اور نہ ہی اس جنگل میں درندے یا زہریلے سانپ تھے، اس لیے امرو نے گھوڑے کو ایک درخت سے باندھا اور خود اس سے تھوڑے فاصلے پر نرم نرم گھاس پر آ بیٹھا۔ اس نے چاگل سے پانی پیا اور پیر پسار کر وہیں لیٹ گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جس نے امرو کو چند ہی لمحوں میں تھپکیاں دے کر نیند کی آغوش میں پہنچا دیا تھا، اور اب جب وہ صبح جاگا تو اسے وہاں اپنا گھوڑا کہیں دکھائی نہیں دیا۔ امرو اٹھ کر اس درخت کی طرف بڑھا جس کے ساتھ اس نے گھوڑا باندھا تھا کہ اچانک وہاں موجود دوسرے درختوں کے پیچھے سے دو خوفناک انسان نکل کر اس کے سامنے آ گئے۔ ان میں سے ایک شخص بے حد لمبا تڑنگا اور طاقتور جسم کا مالک تھا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں اور اس کے سیاہ ناخن بے حد بڑے ہوئے تھے۔ اس نے سبز رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کے سر پر ایک سرخ رنگ کی ٹوپی تھی جس پر سینگ بنے ہوئے تھے۔ اس کے بال بے حد بڑے تھے اور اس کے اوپر کے دو دانت بھی بے حد لمبے اور نوکیلے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی کلہاڑی تھی جبکہ دوسرا اس کے بالکل برعکس سر سے گنجا، دبلا پتلا اور عجیب سا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ماتھے کے بائیں طرف بالوں کی ایک لٹ جھول رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی۔ وہ دونوں درختوں کے عقب سے نکل کر امرو کی طرف بڑھنے لگے۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ امرو نے ان دونوں کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہ جانے کیوں اسے ان دونوں سے بے پناہ خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ تمہاری موت ہے ہم، اور تمہیں ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں، گنجے سر اور پیلے لباس والے نے امرو کے قریب آ کر بھیانک لہجے میں کہا، جبکہ سبز لباس والا پیچھے ہی رک گیا تھا۔ میری موت؟ ارے دو موتیں ایک ساتھ؟ کیوں مذاق کر رہے ہو؟ امرو نے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ امرو عیار، تم امرو عیار ہی ہو نا؟ پیلے لباس والے نے امرو کو تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، امرو نے اسی طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ گلاشم، پیلے لباس والے نے سر گھمائے بغیر پیچھے کھڑے سبز لباس والے سے کہا۔ حکم آقا، سبز لباس والے نے آگے بڑھ کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یہی ہے امرو عیار، پکڑ لو اس کو، اس کے پاس چراغ موتی ہے، ہمیں اس سے ہر صورت میں چراغ موتی حاصل کرنا ہے۔ پیلے لباس والے نے کہا تو اس کے منہ سے چراغ موتی کا نام سن کر امرو بے اختیار چونک پڑا۔ چراغ موتی وہ موتی تھا جو امرو عیار کو ایک پری نے تحفے میں دیا تھا۔ اس موتی کو اگر امرو عیار کسی اندھیری جگہ لے جاتا تو اس موتی سے پھوٹنے والی کرنوں سے وہاں سے تاریکی دور ہو جاتی اور ہر طرف روشنی پھیل جاتی تھی، اور وہ گنجے سر والا انسان اسی چراغ موتی کا کہہ رہا تھا۔ سبز لباس والا بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا امرو کی طرف بڑھا تھا تو امرو کو اچانک نہ جانے کیا سوجی کہ وہ یکلخت پلٹا، اور اس سے پہلے کہ سبز لباس اور پیلے لباس والے کچھ سمجھتے، امرو نے اچانک وہاں سے دوڑ لگا دی۔ ارے وہ بھاگ رہا ہے، پکڑو اسے، جانے نہ پائے، پیلے لباس والے نے چیختے ہوئے کہا تو سبز لباس والے جننما انسان نے امرو کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ اس کے پیچھے پیلے لباس والا گنجا بھی دوڑنے لگا۔ امرو نہایت تیزی سے دوڑ رہا تھا مگر ان کی رفتار بھی بے حد تیز تھی۔ امرو کو صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ فوراً اس کو آ لیں گے، اس لیے اس نے اپنی رفتار اور بڑھا دی۔ رک جاؤ گلاشم، اسے میں پکڑتا ہوں، پیلے لباس والے نے کہا تو سبز لباس والا گلاشم اس کا حکم سن کر فوراً رک گیا۔ پیلے لباس والے نے اپنی تلوار کا رخ امرو عیار کی جانب کر کے اسے ہلکا سا جھٹکا دیا تو اچانک امرو عیار کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر منہ کے بل گھاس کے ایک ڈھیر پر جا گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، پیلے لباس والے نے پھر تلوار جھٹکی تو اچانک امرو کے ہاتھ پیچھے ہوئے اور ان پر رسی بندھی چلی گئی۔ اسی طرح اچانک اس کے پیروں پر بھی رسی نمودار ہو کر لپٹ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر امرو بوکھلا گیا۔ گلاشم اور پیلے لباس والے آگے بڑھے اور امرو کے قریب آ گئے۔ میں باغو جادوگر ہوں، تم مجھ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے امرو عیار، پیلے لباس والے نے کہا۔ اس نے سبز لباس والے گلاشم کو اشارہ کیا تو وہ آگے بڑھا اور امرو کے قریب ایک گھٹنے پر بیٹھ گیا۔ امرو عیار، تمہارے پاس جو چراغ موتی ہے وہ میرے آقا کو دے دو، ورنہ میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ گلاشم نے امرو عیار سے خوفناک لہجے میں مخاطب ہو کر کہا۔ میرے پاس کوئی چراغ موتی نہیں ہے، امرو نے کہا۔ باغو جادوگر ان سے کافی فاصلے پر تلوار لیے کھڑا تھا۔ اس سے ایک بار پھر پوچھو گلاشم،
اگر یہ انکار کرے تو اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دینا، پھر اس کے دونوں ہاتھ اور پھر اس کی گردن، اس طرح اپنی کلہاڑی سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ باگو جادوگر نے کہا تو گلاشم نے کلہاڑی بلند کر لی۔ کیوں امرو عیار، چراغ موتی دے رہے ہو یا نہیں؟ گلاشم نے کلہاڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ امرو نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں، اس نے بھی باگو جادوگر کے الفاظ سن لیے تھے۔ ٹھیک ہے، میں چراغ موتی دینے کے لیے تیار ہوں، لے لو چراغ موتی، امرو نے فوراً کہا۔ تو باگو جادوگر کی آنکھیں چمک اٹھیں، وہ تیز تیز چلتا ہوا ان کے قریب آ گیا۔ اٹھو، ایک طرف ہٹ جاؤ، میں اس سے بات کرتا ہوں، باگو جادوگر نے کہا۔ تو گلاشم اٹھ کر ایک طرف ہٹ گیا۔ لاؤ امرو عیار، چراغ موتی مجھے دے دو، باگو جادوگر نے کہا۔ وہ میرے تھیلے میں ہے، میرے ہاتھ پاؤں کھولو، پھر میں تمہیں نکال کر دوں گا، امرو نے کہا۔ باگو جادوگر نے سر ہلا کر امرو پر منتر پڑھ کر پھونکا تو امرو کے ہاتھوں اور پیروں سے رسیاں غائب ہو گئیں اور امرو ہاتھ پیر مسلتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ تو تم باگو جادوگر ہو؟ امرو نے کہا۔ ہاں، میں باگو جادوگر ہوں، یہ میرا غلام جن ہے جسے میں نے جادو سے آدھا انسان بنا رکھا ہے۔ باگو جادوگر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تمہیں چراغ موتی کا کیسے علم ہوا کہ وہ میرے پاس ہے اور تم اسے کیوں حاصل کرنا چاہتے ہو؟ امرو نے پوچھا۔ مجھے اس چراغ موتی کا جادوئی آئینے سے معلوم ہوا تھا کہ وہ تمہارے پاس ہے اور تم یہاں ہو، اس لیے ہم فوراً یہاں آ گئے۔ گلاشم کو بھوک لگی تھی، اس نے تمہارے گھوڑے کو کھا لیا، وہ تمہیں بھی کھانا چاہتا تھا مگر میں نے اسے روک دیا کیونکہ تمہارے پاس چراغ موتی ہے جو میں تم سے ہر صورت حاصل کرنا چاہتا ہوں، باگو جادوگر نے کہا۔ لیکن تم اس موتی کا کرو گے کیا؟ امرو نے منہ بنا کر کہا۔ مجھے میرے سردار جادوگر نے بتایا ہے کہ اگر کہیں سے مجھے چراغ موتی مل جائے اور اس پر ایک جادوئی عمل کروں تو میں جنوں کے ایک بہت بڑے قبیلے کا سردار بن سکتا ہوں، اور طاقتور جنوں کے قبیلے کا سردار بن کر میں ان جنوں کی مدد سے پوری دنیا پر حکومت کر سکتا ہوں، باگو جادوگر نے کہا۔ اچھا، تو یہ ہیں تمہارے ارادے، تم چونکہ جنوں کے سردار اور پھر اس کے بعد پوری دنیا پر حکومت کرو گے، اس کی میں تمہیں پیشگی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور مبارک کے طور پر میں تمہارا اور تمہارے ساتھی کا منہ میٹھا ضرور کراؤں گا۔ یہ برفی کے 2 ٹکڑے ہیں، ایک تم کھاؤ اور ایک اپنے ساتھی کو کھلاؤ، پھر میں تمہیں چراغ موتی دے دوں گا، امرو نے کہا، اور زنبیل سے برفی کے 2 ٹکڑے نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ ضرور، کیوں نہیں، باگو جادوگر نے خوش ہو کر کہا، اور اس نے امرو سے برفی کے ٹکڑے لیے۔ اس نے ایک ٹکڑا گلاشم کو دیا اور ایک ٹکڑا اپنے منہ میں ڈال لیا۔ گلاشم جن نے بھی برفی منہ میں ڈال لی تھی۔ لاؤ، اب چراغ موتی مجھے دے دو، باگو جادوگر نے کہا۔ اسی لمحے اچانک اس کا سر چکرایا اور وہ لہراتا ہوا یک لخت زمین پر گر پڑا۔ گلاشم نے اپنے آقا باگو جادوگر کو گرتے دیکھا تو بری طرح سے چونک پڑا، مگر دوسرے لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے بھی اندھیرا آ گیا، وہ بھی یک لخت گرا اور پھر وہ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ ہا، تم عیار زماں موتے جادوگراں، مجھے زیر کرنے چلے تھے، میں نے عیاری سے انہیں بے ہوشی کی دوا ملی مٹھائی کھلاتی ہے، اب یہ کبھی ہوش میں نہیں آئیں گے، امرو نے فقریہ لہجے میں کہا، اور زنبیل سے تلوار حیدری نکال کر باری باری ان دونوں کو ہلاک کر دیا جو امرو عیار کو ہلاک کر کے اس سے اس کا قیمتی چراغ موتی حاصل کرنے آئے تھے۔ وہ دونوں شاید اناڑی تھے، یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا پاللہ کس سے بڑا تھا، امرو عیار جو عیاروں کا عیار تھا، بھلا آسانی سے ان کے قابو میں کیسے آ سکتا تھا۔ امرو اپنے عربی نسل گھوڑے پر سوار نہایت تیز رفتاری سے سفر کرتا ہوا سردار امیر حمزہ کے لشکر کی طرف جا رہا تھا۔ سردار امیر حمزہ نے چند روز قبل ملک روم کے بادشاہ کے پاس اسے شاہی ایلچی بنا کر بھیجا تھا۔ ان دنوں سردار امیر حمزہ اور شہنشاہ افراسیاب کی فوجوں کے درمیان زبردست جنگ ہو رہی تھی۔ سردار امیر حمزہ کو تازہ دم فوج اور نئے ہتھیاروں کی بے حد ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے امرو عیار کو ایک شاہی خط لکھ کر دیا تھا کہ وہ ملک روم کے بادشاہ کے پاس چلا جائے۔ امرو خط لے کر اسی وقت روانہ ہو گیا تھا۔ 2 دن اور 2 راتیں سفر کرنے کے بعد وہ ملک روم پہنچا تھا، اور پھر اس نے سردار امیر حمزہ کا خط دربار میں جا کر روم کے بادشاہ کو دے دیا تھا۔ روم کا بادشاہ چونکہ سردار امیر حمزہ کا بے حد خیر خواہ تھا، اس لیے اس نے فوراً سپہ سالار کو بلا کر اسے فوج کے ہتھیاروں سے لیس 2 دستے تیار کرانے کا حکم دے دیا۔ روم کے بادشاہ نے امرو عیار کی بھی خوب آؤ بھگت کی تھی اور اس سے کہا تھا کہ فی الحال وہ اس کے ہمراہ فوج کے 2 دستے بھیج رہا ہے اور بہت جلد وہ مزید دستے اور ہتھیار روانہ کر دے گا، جس پر امرو عیار بے حد خوش ہوا تھا۔ چونکہ فوجی دستے کو تیار ہونے میں ابھی وقت تھا، اس لیے امرو نے وہاں زیادہ دیر رکنا پسند نہیں کیا تھا۔ وہ سردار امیر حمزہ کے ساتھ افراسیاب کی جادوگروں کی فوج کے ساتھ خود بھی لڑنا چاہتا تھا۔ اس نے بادشاہ سلامت سے اجازت لی اور واپسی کے لیے روانہ ہو گیا۔ اسے یقین تھا
کہ بادشاہ سلامت اس کے جاتے ہی فوجی دستے بھجوا دیں گے، اس لیے وہ تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑا رہا تھا تاکہ وہ جلد سے جلد واپس پہنچ جائے۔ گھوڑا دوڑاتے ہوئے وہ ایک میدانی علاقے میں آ گیا۔ میدان چونکہ بے حد بڑا اور سپاٹ تھا، اس لیے عمرو نے گھوڑے کی رفتار اور تیز کر دی تھی۔ ابھی اس نے آدھا میدان ہی پار کیا ہوگا کہ اچانک تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ اچھل کر نیچے جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی عمرو بھی چیختا ہوا گرا اور دور تک کروٹیں کھاتا چلا گیا۔ اس کے سر سے پگڑی اتر کر دور جا گری تھی۔ وہ کراہتا ہوا اٹھا اور گھوڑے کی طرف بڑھنے لگا، مگر یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا کہ گرنے کی وجہ سے گھوڑے کی گردن ٹوٹ گئی تھی اور وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ او یہ کیا ہو گیا، گھوڑا ہلاک ہو گیا ہے، اب میں اتنی دور کا سفر کیسے طے کروں گا؟ عمرو عیار نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، مگر دور دور تک وسیع میدان پھیلا ہوا تھا۔ دور نزدیک اسے سوائے میدان کے کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ اچانک عمرو کے کانوں میں ایک باریک سی آواز پڑی تو وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اسے وہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اور پھر اچانک عمرو کے سامنے ایک دھماکہ ہوا اور وہاں ایک بونا نمودار ہو گیا۔ بونے نے سرخ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کا سر گنجا تھا۔ اس کے سر پر ایک بڑا سا سینگ تھا اور اس بونے کے کان بھی بڑے بڑے تھے۔ تم کون ہو؟ عمرو نے سرخ لباس والے بونے کو حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں سینگ بونا ہوں، میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ میں نے تمہیں پریشان دیکھا، اس لیے تمہارے سامنے آ گیا ہوں۔ بونے نے کہا۔ سینگ بونا؟ عمرو نے کہا۔ ہاں، میرے سر پر چونکہ سینگ ہے اس لیے سب مجھے سینگ بونا ہی کہتے ہیں، ویسے میں بونے دیووں کا سردار ہوں۔ سینگ بونے نے کہا۔ او تم بونے دیووں کے سردار ہو؟ عمرو نے چونک کر کہا۔ ہاں، مگر تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ مجھے کچھ جانا پہچانا سا لگ رہا ہے۔ بونے نے کہا۔ میں عمرو عیار ہوں، خواجہ عمرو عیار۔ عمرو نے اسے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ عمرو عیار؟ او کیا تم وہی عمرو عیار ہو جو سردار امیر حمزہ کا ساتھی ہے اور جس نے سینکڑوں جادوگروں، جادوگرنیوں اور ظالم جنوں اور دیووں کو ہلاک کیا ہے؟ بونے دیو نے چونک کر کہا۔ ہاں، میں وہی عمرو عیار ہوں۔ عمرو نے سینہ پھلاتے ہوئے کہا۔ او اگر تم وہی عمرو عیار ہو تو تم یہاں سے فوراً بھاگ جاؤ، ورنہ وہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ بونے دیو نے جلدی سے کہا۔ بھاگ جاؤں؟ ہلاک کر دے گا؟ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو بونے دیو؟ عمرو نے حیران ہو کر کہا۔ تم نہیں جانتے عمرو عیار، یہاں ایک بہت بڑا محل ہے، رنگ برنگے گنبدوں اور میناروں والا محل جس میں بے شمار خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ اس محل کو جاگل جن نے بنایا ہے اور وہ طلسمی محل ہے جسے جاگل جن نے تمہاری ہلاکت کے لیے تیار کیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم ایک لالچی انسان ہو اور خزانوں کو حاصل کرنے کے لیے آگ کے سمندر میں بھی کود پڑتے ہو۔ جاگل جن طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب کا غلام ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے اسے تمہاری ہلاکت کے لیے مقرر کیا ہے۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ تم ملک روم سے شاہی فوج لینے جا رہے ہو۔ وہ اس فوج کے ساتھ تمہیں بھی ہلاک کرانا چاہتا ہے تاکہ تم اور ملک روم کی فوج سردار امیر حمزہ کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ جاگل جن بے حد طاقتور اور خوفناک جن ہے۔ وہ چاہے تو اپنے ہاتھوں سے تمہیں اور سینکڑوں انسانوں کو ایک لمحے میں ہلاک کر سکتا ہے، کیونکہ وہ جہاں نمودار ہوتا ہے وہاں ہر طرف خوفناک اور بھیانک آگ پھیل جاتی ہے، اور جو اس آگ کی زد میں آ جاتا ہے ایک لمحے میں جل کر راکھ بن جاتا ہے۔ لیکن جاگل جن تمہیں اور فوجیوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک نہیں کرنا چاہتا۔ اسے ایک نیک بزرگ کی بد دعا ہے کہ اگر وہ اپنے ہاتھوں سے کسی انسان کو ہلاک کرے گا تو اس کی ساری جناتی طاقتیں ختم ہو جائیں گی اور وہ اپنے جسم سے آگ پیدا نہیں کر سکے گا۔ اس کے جسم سے چونکہ آگ نکلنا بند ہو جائے گی، اس لیے جاگل جن ایک عام جن بن جائے گا۔ ایسا وہ کبھی نہیں چاہتا۔ شہنشاہ افراسیاب نے جاگل جن کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ وہ جاگل جن کی یہ حقیقت نہیں جانتا کہ جاگل جن کسی انسان کو ہلاک نہیں کر سکتا، اور نہ ہی یہ بات خود جاگل جن شہنشاہ افراسیاب کو بتا سکتا ہے۔ وہ تو بس حکم کا غلام ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے اسے حکم دیا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ تمہیں اور بے شمار فوجیوں کو کیسے ہلاک کرے۔ شہنشاہ افراسیاب کے حکم سے وہ طلسم ہوشربا سے باہر آ گیا تھا۔ یہاں سے دور ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ جاگل جن پریشانی کے عالم میں وہاں چلا گیا اور ایک پہاڑی غار میں جا کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس غار میں پرلستان کا ایک دیو رہتا ہے۔ اس دیو کا نام بگولا دیو ہے۔ اس نے جو جاگل جن کو وہاں پریشان بیٹھے دیکھا تو اس کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ دیو کو دیکھ کر جاگل جن چونک پڑا۔ بگولا دیو نے جاگل جن سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے اسے ساری بات بتا دی، جس پر بگولا دیو نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اپنی طاقتوں سے ایک طلسمی محل تیار کرے اور اسے خزانوں سے بھر دے۔ اسے معلوم ہے کہ عمرو عیار خزانوں کا لالچی ہے۔ جب عمرو عیار روم کی فوجوں کے ساتھ اس طرف آئے گا
تو وہ اس محل کو دیکھ کر چونک پڑے گا۔ وہ اور فوجی محل کو دیکھنے ضرور آئیں گے۔ تب جاگل جن ان کے لیے محل کا دروازہ کھول دے۔ بگولا دیو نے کہا کہ جاگل جن محل کے دروازے کے اندر بھی خزانہ اس طرح رکھے کہ امرو کے ساتھ ساتھ روم کے فوجی بھی آسانی سے اس خزانے کو دیکھ لیں۔ اگر خزانہ ان کو نظر آ گیا تو وہ خزانے کو حاصل کرنے کے لیے محل کی طرف دوڑ پڑیں گے اور محل میں آ جائیں گے۔ جیسے ہی وہ محل میں داخل ہو کر خزانہ اکٹھا کرنے لگے، جاگل جن محل کا دروازہ بند کر دے اور پھر پورے محل کو آگ لگا دے۔ محل کے اندر آگ میں وہ سب جل کر بھسم ہو جائیں گے۔ اس طرح جاگل جن آسانی سے ان سب کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ وہ چونکہ اپنے لالچ کی وجہ سے ہلاک ہوں گے، اس لیے جاگل جن پر نیک بزرگ کی بد دعا کا کوئی اثر نہ ہوگا اور اس کے آقا شہنشاہ افراسیاب کا حکم بھی پورا ہو جائے گا۔ چنانچہ جاگل جن فوراً اس میدان میں آ گیا۔ وہ چونکہ جادوگر جن ہے، اس لیے اس نے جادو سے فوراً ایک محل تعمیر کر دیا اور اس محل کو خزانوں سے بھر دیا۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم اور ملک روم کی فوجیں اس میدان سے ضرور گزریں گی، اس لیے اس نے یہ میدان چنا تھا۔ اب یہ میدان اور میدان میں موجود طلسماتی محل تمہاری اور روم کی فوجوں کے لیے موت کا باعث بن جائے گا۔ تم بھی خزانوں کے لالچی ہو اور بڑے بڑے خزانے دیکھ کر روم کے فوجی بھی لالچ میں آ جائیں گے، اس لیے میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، بلکہ یہ ساری حقیقت جا کر روم کے فوجیوں کو بھی بتا دو تاکہ وہ محل اور محل میں موجود خزانے کو دیکھ کر اس طرف جانے کی غلطی نہ کریں۔ تم اور فوجی طلسماتی محل میں نہیں جاؤ گے تو جاگل جن اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ چونکہ کوئی اس کی عیاری کے جال میں نہیں آئے گا تو جاگل جن شہنشاہ افراسیاب کے حکم کی تعمیل نہیں کر سکے گا، جس کی وجہ سے وہ ناکام ہو جائے گا۔ بونے دیو نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، او شہنشاہ افراسیاب اور اس کا غلام جن نے مجھے اور روم کے فوجیوں کو ہلاک کرنے کے لیے واقعی بڑی زبردست چال چلی ہے۔ خزانوں کو دیکھ کر تو واقعی کوئی بھی آسانی سے لالچ میں آ سکتا ہے۔ امرو نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، ہاں اسی لیے تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ اس خزانے کا لالچ نہ کرنا، ورنہ یہی خزانہ تمہارے لیے موت کا پھندا بن جائے گا۔ بونے دیو نے کہا، لیکن تم مجھ سے اس قدر ہمدردی کیوں کر رہے ہو اور تمہیں ان باتوں کا علم کیسے ہوا؟ امرو نے بونے دیو کی طرف شک بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میں بونا دیو ہوں اور ایک زمانے میں بونے دیو اور انسان ایک ساتھ رہا کرتے تھے۔ نہ انسان بونے دیووں کو ستاتے تھے اور نہ بونے دیووں سے کسی انسان کو خطرہ تھا۔ پھر بونے دیو پاتال میں چلے گئے، لیکن اب بھی بونے دیو انسانوں کے خیر خواہ ہیں اور مصیبت کے وقت ان کی مدد کرتے ہیں۔ میں بھی انہی دیووں میں سے ہوں۔ جس غار میں بگولا دیو رہتا ہے میں بھی اسی غار میں موجود تھا۔ جب جاگل جن اور بگولا دیو باتیں کر رہے تھے میں ان کی باتیں سن رہا تھا، اس لیے میں یہاں آ گیا تاکہ روم کی فوجوں میں سے کسی کو یا پھر تمہیں یہ ساری باتیں بتا سکوں اور تم سب کو یقینی موت سے بچا لوں۔ بونے دیو نے کہا، او اگر یہ بات ہے تو میں تمہارا شکر گزار ہوں بونے دیو کہ تم نے مجھے ساری حقیقت بتا دی، ورنہ واقعی میں جاگل جن کی عیاری کے جال میں آ جاتا، بلکہ روم کی فوجیں بھی اس عیار جن کی عیاری کا شکار ہو جاتی اور ہم سب بے موت مارے جاتے۔ امرو نے بونے دیو کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، شکریہ کی ضرورت نہیں امرو عیار، یہ میرا فرض تھا، تمہیں ساری حقیقت بتا کر میں نے اپنا فرض نبھایا ہے۔ اب تم اپنا فرض نبھاؤ اور جا کر روم کی فوجوں پر ساری صورتحال واضح کر دو، ورنہ خزانے کا لالچ انہیں لے ڈوبے گا۔ بونے دیو نے کہا، ٹھیک ہے بونے دیو، میں اپنا فرض بخوبی پورا کروں گا، لیکن امرو عیار کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ لیکن کیا امرو عیار؟ بونے دیو نے چونک کر کہا، تم کہہ رہے ہو کہ جاگل جن نے یہاں خزانہ محل بنا رکھا ہے، لیکن مجھے نہ یہاں جاگل جن دکھائی دے رہا ہے اور نہ کوئی محل۔ امرو نے کہا، جاگل جن تمہارا یہاں بہت دیر سے انتظار کر رہا تھا، اسے بھوک لگی تھی، اس لیے وہ جنگلی جانوروں کو کھانے کے لیے یہاں سے دور ایک جنگل میں چلا گیا ہے۔ جاتے جاتے اس نے محل پر جادوئی پردہ ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے طلسماتی محل تمہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ جاگل جن واپس آ کر جیسے ہی جادوئی پردہ ہٹائے گا، محل یہاں پھر دکھائی دینے لگے گا۔ بونے دیو نے کہا تو امرو نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ میں تم سے ایک بات پوچھوں بونے دیو؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد امرو نے بونے دیو سے مخاطب ہو کر کہا، پوچھو۔ بونے دیو نے کہا، جاگل دیو نے محل میں جو خزانہ رکھا ہے کیا وہ اصلی ہے یا وہ بھی محل کی طرح طلسماتی ہے؟ امرو نے پوچھا۔ صرف محل طلسماتی ہے امرو عیار، محل میں رکھا ہوا سارا خزانہ اصلی ہے۔ بونے دیو نے کہا تو امرو عیار کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ او وہ خزانہ کتنا بڑا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ وہ خزانہ کسی بادشاہ کے شاہی خزانے جتنا ہوگا؟ امرو نے کہا، وہ خزانہ 3 بڑے بادشاہوں کے خزانوں جتنا بڑا ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا ہے۔ بونے دیو نے کہا تو امرو عیار کھل اٹھا۔
اگر میں جاگل جن کی نظروں سے چھپ کر کسی طرح اس کے طلسماتی محل میں داخل ہو جاؤں تو کیا میں وہ خزانہ حاصل کر سکتا ہوں؟ امرو نے پوچھا۔ او نہیں امرو یار، ایسی غلطی مت کرنا۔ ایک بار اگر تم اس طلسماتی محل میں داخل ہو گئے تو اس محل سے کبھی باہر نہ نکل سکو گے۔ محل میں داخل ہونا تو آسان ہے، مگر محل سے باہر آنا تمہارے لیے بھی ناممکن ہو جائے گا، قطعی ناممکن۔ بونے دیو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا اس خزانے کو حاصل کرنے میں تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو؟ امرو نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں، بونے دیو نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ، اگر جاگل جن کو ہلاک کر دیا جائے تو کیا اس کا خزانہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ امرو نے کچھ سوچ کر کہا۔ نہیں، اگر جاگل جن ہلاک ہو گیا تو اس کے ساتھ اس کا طلسماتی محل اور خزانہ بھی غائب ہو جائے گا، بونے دیو نے کہا۔ یعنی خزانہ جاگل جن کے زندہ رہنے پر ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، امرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو امرو یار؟ بونے دیو نے چونک کر کہا۔ کچھ نہیں، امرو نے سر جھٹک کر کہا۔ نہیں، کچھ تو ضرور کہا تھا تم نے، بونے دیو نے غور سے امرو کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا تم جانتے ہو کہ جاگل جن کو کیسے ہلاک کیا جا سکتا ہے؟ امرو نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے الٹا اس سے سوال کرتے ہوئے کہا۔ ہاں جانتا ہوں، بونے دیو نے کہا۔ او بہت خوب، مجھے بتاؤ بونے دیو، جاگل جن کو کیسے ہلاک کیا جا سکتا ہے؟ امرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ جاگل جن کی ٹھوڈی پر بائیں طرف سیاہ رنگ کا ایک تل ہے، اسی تل میں جاگل جن کی جان ہے۔ اگر جاگل جن کے اس تل پر کسی بھی خنجر کی نوک مار دی جائے تو جاگل جن فوراً ہلاک ہو جائے گا۔ خنجر کی نوک صرف اسی تل پر لگنی چاہیے۔ اگر خنجر سے تل کے علاوہ جاگل جن کے چہرے پر ذرا سا بھی زخم آ گیا تو وہ ہلاک نہیں ہوگا، بونے دیو نے کہا۔ او ٹھیک ہے بونے دیو، یہ سب بتانے کے لیے میں ایک بار پھر تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ابھی جا کر روم کی فوجوں کے سالار سے مل کر انہیں ساری حقیقت بتا دیتا ہوں، تاکہ جب وہ یہاں سے گزریں تو اس طلسماتی محل اور محل میں موجود خزانے پر کوئی توجہ نہ دیں۔ مجھے یقین ہے وہ میری بات ضرور مان جائیں گے اور جاگل جن کی عیاری کا شکار نہ ہوں گے، امرو نے کہا۔ ہاں یہ بہت ضروری ہے، بونے دیو نے کہا۔ بونے دیو نے دونوں ہاتھ دائیں بائیں لہرائے تو اسی لمحے ایک دھماکہ ہوا اور بونا دیو دھواں بن گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دھواں وہاں سے غائب ہوتا چلا گیا۔ کیا تم واقعی یہاں سے جا چکے ہو بونے دیو؟ امرو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، لیکن جواب میں اسے بونے دیو کی کوئی آواز سنائی نہ دی۔ امرو نے 2-3 بار بونے کو پکارا، مگر اس کا جواب نہ پا کر وہ مطمئن ہو گیا۔ جاگل جن امرو عیار کو عیاری کے جال میں پھنسانا چاہتا ہے۔ وہ نہیں جانتا امرو عیار عیاروں کا عیار ہے، جس کی عیاری کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میں اس جن کے ساتھ ایسی عیاری کروں گا جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں اس جن کا سارا خزانہ حاصل کر لوں گا اور اسے ہلاک بھی کر دوں گا۔ دیکھتا ہوں وہ میری عیاری کے جال سے کیسے بچ کر نکل سکتا ہے، امرو نے زہریلے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ امرو عیار نے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر کاندھوں پر ڈالی اور غائب ہو گیا۔ پھر اس نے زنبیل سے سلیمانی سرما نکال کر آنکھوں میں لگایا، لیکن سلیمانی سرما لگانے کے باوجود اسے طلسماتی محل دکھائی نہ دیا۔ امرو چونکہ روم کی فوجوں کے روانہ ہونے سے پہلے ہی نکل آیا تھا اور وہ یہاں تک انتہائی تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑاتا ہوا پہنچا تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ فوجیں رات سے پہلے یہاں تک نہیں پہنچ سکیں گی۔ وہ واقعی جاگل جن کو ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ جاگل جن کو ہلاک کر کے ایک تو وہ شہنشاہ افراسیاب کو سبق سکھا سکتا تھا، جس نے اسے اور امدادی فوجوں کو ہلاک کرنے کے لیے جاگل جن کو بھیجا تھا۔ دوسرا امرو عیار جاگل جن کا سارا خزانہ حاصل کرنا چاہتا تھا، جس کا لالچ دینے کے لیے جاگل جن نے اس خزانے کو محل میں رکھا تھا۔ یہ امرو عیار کی قسمت ہی تھی کہ تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑاتا ہوا وہ اس طرف آ گیا تھا اور ٹھوکر لگنے کی وجہ سے اس کا گھوڑا گر کر ہلاک ہو گیا تھا، ورنہ وہ جس تیز رفتاری سے سفر کر رہا تھا اور جاگل جن طلسماتی محل کو غائب کر کے اپنی بھوک مٹانے کے لیے جنگل کے جانوروں کو کھانے کے لیے گیا ہوا تھا، امرو عیار یہاں سے نکل جاتا اور اس کے پیچھے آنے والی فوجیں اس عیار جن کا طلسماتی محل کا شکار ہو جاتی، اور امرو اور سردار امیر حمزہ ان فوجوں کا انتظار ہی کرتے رہ جاتے۔ امرو اس بات سے بھی خوش تھا کہ اس نے فوجوں کے روانہ ہونے سے پہلے نکل کر عقل مندی کی تھی۔ اگر وہ فوج کے ہمراہ آتا تو وہ بھی جاگل جن کی عیاری میں آ جاتا۔ اب امرو کو جاگل جن کا انتظار تھا کہ وہ آئے اور آ کر خزانے کے محل کو نمودار کرے۔ وہ کافی دیر انتظار کرتا رہا اور پھر اچانک اس نے میدان کے درمیان میں ایک بہت بڑے محل کو نمودار ہوتے دیکھا۔ محل کو دیکھ کر امرو بے اختیار اچھل پڑا۔ محل واقعی بے حد بڑا اور انتہائی خوبصورت تھا۔ اس کے بے شمار رنگ برنگے گنبد اور مینار تھے جو دور سے بے حد خوبصورت معلوم ہو رہے تھے۔
سامنے قلعہ نما بڑا سا دروازہ تھا جو بند تھا۔ اسی لمحے محل کے اوپر ایک بہت بڑا جن نمودار ہوا۔ جن گنجا تھا، البتہ اس کے سر کے درمیانی حصے میں بالوں کی چوٹی تھی جو ہوا میں لہرا رہی تھی۔ جن کا جسم اتنا بڑا تھا کہ اس کے سامنے محل بے حد چھوٹا معلوم ہو رہا تھا۔ جن نے کانوں میں بڑی بڑی سنہری بالیاں پہن رکھی تھیں۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کا منہ بھی کھلا ہوا تھا۔ منہ کے دائیں بائیں سے دو نوکیلے دانت جھانک رہے تھے۔ اس جن کی تھوڑی پر بائیں طرف سیاہ رنگ کا تل تھا جو امرو کو صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ نظریں اٹھا کر اس طرف دیکھ رہا تھا جدھر سے ملک روم کی امدادی فوج آنے والی تھی۔ بڑا خوفناک جن ہے، امرو نے جاگل جن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جن چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر وہ اچانک غائب ہو گیا۔ امرو نے چونکہ آنکھوں میں سلیمانی سرما لگا رکھا تھا، اس لیے جاگل جن غائب ہونے کے باوجود اسے صاف دکھائی دے رہا تھا جو محل کے پیچھے بیٹھ گیا تھا، مگر اس کا بڑا سا سر محل کے اوپر سے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ پھر امرو نے جاگل جن کو اونگتے دیکھا۔ شاید پیٹ بھر جانے کی وجہ سے اس پر خماری طاری ہو رہی تھی۔ چند ہی لمحوں میں جاگل جن کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ بہت خوب، اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں، امرو نے اسے سوتا دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے زنبیل کا منہ کھولا اور اس میں سے ایک چھوٹا سا موم کا پتلا نکال لیا۔ یہ طلسمی پتلا تھا جو امرو کو ایک پری نے اس کی ایک دیو سے جان بچانے پر تحفے میں دیا تھا۔ پری نے امرو کو موم کا طلسمی پتلا دیتے ہوئے کہا تھا کہ جب بھی امرو عیار چاہے گا اس پتلے جیسے ہزاروں پتلے اس کے سامنے آ جائیں گے اور امرو انہیں جو شکل اختیار کرنے کو کہے گا پتلے وہی شکل اختیار کر کے امرو کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ سردار امیر حمزہ چونکہ لڑائی میں طلسماتی چیزوں کا استعمال پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے امرو ان پتلوں کو افراسیاب کی فوجوں کے خلاف باہر نہیں لا سکتا تھا، ورنہ ان پتلوں کی مدد سے وہ ہزاروں جادوگروں کو لمحوں میں ہلاک کرا سکتا تھا۔ موم کے پتلے، میں چاہتا ہوں کہ یہاں تمہاری طرح کے 1000 موم کے پتلے آ جائیں۔ امرو نے اس پتلے کو زمین پر رکھتے ہوئے کہا۔ اس کا اتنا کہنا ہی تھا کہ اسی لمحے میدان میں جھماکے سے ہوئے اور ہر طرف موم کے چھوٹے چھوٹے پتلے نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ہر طرف موم کے پتلے ہی پتلے نظر آنے لگے تھے۔ بہت خوب، اب تمام پتلے روم کی فوجوں کا روپ اختیار کر لیں۔ تم سب کے پاس ایک تھیلا ہونا چاہیے، ایسا تھیلا جو میری زنبیل جیسا ہو، جبکہ ایک پتلا میری شکل و صورت اختیار کر لے۔ امرو نے کہا تو اسی وقت جھماکے ہوئے اور ان پتلوں نے پھیل کر روم کی فوجوں کا روپ ڈھال لیا۔ امرو نے پلٹ کر دیکھا تو جاگل جن اسی طرح آنکھیں بند کر کے سو رہا تھا۔ امرو کے سامنے اس کا ہم شکل پتلا موجود تھا۔ سنو، اب تم سب کو میری ہدایات پر عمل کرنا ہے۔ تم سب اس محل کی طرف جاؤ گے اور حیرت سے اس کو دیکھنا شروع کر دو گے۔ تھوڑی دیر بعد اس محل کا دروازہ کھلے گا جہاں سے تمہیں محل کا خزانہ دکھائی دے گا۔ اس خزانے کو دیکھ کر تم لالچ میں آ جاؤ گے اور اس محل میں چلے جاؤ گے۔ محل میں جاتے ہی تم سارے محل میں پھیل جانا اور اپنے تھیلوں میں محل کا خزانہ بھر لینا۔ تمہیں ہر حال میں سارے کا سارا خزانہ اپنے تھیلوں میں ڈالنا ہے۔ جب تم سارا خزانہ حاصل کر لو گے تو تم فوراً غائب ہو کر واپس میری زنبیل میں پہنچ جانا۔ امرو نے انہیں ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ طلسمی پتلے محل میں جا کر جب سارا خزانہ اکٹھا کر لیں گے اور غائب ہو جائیں گے تو سیدھے اس کی زنبیل میں پہنچ جائیں گے، چاہے جاگل جن لاکھ دروازے بند کر لے یا محل کو آگ لگا دے۔ وہ ان پتلوں کو محل سے غائب ہونے اور خزانہ لے جانے سے نہیں روک سکے گا۔ اس طرح امرو آسانی سے طلسماتی محل کا خزانہ حاصل کر سکتا تھا جو زنبیل میں پہنچتے ہی اس کا ہو جاتا۔ موم کے طلسمی پتلوں نے امرو کی ہدایات سنی تو وہ محل کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ امرو نے اپنا پتلا بھی بنایا تھا تاکہ جاگل جن یہ جان سکے کہ امرو بھی ان کے ہمراہ ہے۔ پتلے امرو کی ہدایات پر شور مچاتے ہوئے محل کے قریب پہنچ گئے۔ ان کا شور سن کر جاگل جن کی آنکھ کھل گئی اور پھر وہ روم کی فوجوں اور ان کے ساتھ ساتھ امرو عیار کو دیکھ کر چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ جوش کے آثار ابھر آئے تھے۔ پھر امرو نے جاگل جن کو چٹکی بجاتے دیکھا۔ جیسے ہی جاگل جن نے چٹکی بجائی اسی لمحے طلسماتی محل کا بڑا سا دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے موجود ہیرے جواہرات کے ڈھیر کو دیکھ کر امرو کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس خزانے کو دیکھ کر طلسمی پتلوں نے بھی لالچی انسانوں کی طرح شور مچانا شروع کر دیا اور پھر وہ جیسے اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے محل کے دروازے کی طرف بھاگ پڑے اور تیزی سے محل میں داخل ہوتے چلے گئے۔ جاگل جن آنکھیں پھاڑے مسرت برے انداز میں ان سب کو محل میں داخل ہوتے دیکھ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی اس نے آخری انسان کو محل میں جاتے دیکھا تو اس نے ایک بار پھر چٹکی بجائی اور اسی لمحے محل کا دروازہ بند ہو گیا۔ بہت خوب، اب دیکھتا ہوں یہ سب میرے ہاتھوں کیسے زندہ بچتے ہیں۔ میں ان سب کو اس محل میں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ جاگل جن نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔
اس نے کچھ پڑھ کر محل پر زور سے پھونک ماری تو اچانک بھگ بھگ کی آواز کے ساتھ محل کے عقب میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ آگ کے شعلے اتنے بڑے بڑے تھے کہ جاگل جن کا جسم بھی ان شعلوں میں چھپ گیا تھا۔ اب صرف اس کا جوش بھرا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ آگ تیزی سے محل میں پھیلتی جا رہی تھی۔ اسی لمحے امرو عیار کی زنبیل بھاری ہوئی اور پھر ہلکی ہو گئی۔ امرو سمجھ گیا کہ طلسمی پتلوں نے محل کا سارا خزانہ حاصل کر لیا ہے اور اب وہ غائب ہو کر واپس اس کی زنبیل میں آ رہے ہیں۔ پھر لگاتار اس کی زنبیل بھاری اور ہلکی ہونے لگی۔ طلسمی پتلوں نے واقعی اس کی زنبیل میں آنا شروع کر دیا تھا۔ امرو نے زنبیل سے ابراہیمی خنجر نکالا اور کاندھوں سے سلیمانی چادر اتار کر زنبیل میں رکھ لی۔ خنجر امرو کے دائیں ہاتھ میں تھا۔ اسے اس طرح اچانک نمودار ہوتا دیکھ کر جاگل جن بری طرح سے چونک پڑا۔ تم امرو عیار، تم محل سے باہر کیسے آ گئے؟ جاگل جن نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر امرو کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے طلسماتی محل میں گیا ہی کب تھا، پاگل جن؟ امرو نے مسکرا کر جاگل جن کو پاگل جن بناتے ہوئے کہا۔ او یہ نہیں ہو سکتا، میں نے خود تمہیں محل میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ تم جاگل جن نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ کیا ہو گیا ہے پاگل جن؟ تم خود کو عیار جن سمجھتے ہو جبکہ میں عیار ہوں، عیار زماں، امرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس نے اچانک خنجر کو پوری قوت سے جاگل جن کی طرف پھینک دیا۔ خنجر پھینکتے ہوئے اس نے دل میں کہا تھا کہ خنجر کی نوک جاگل جن کی ٹھوڈی پر موجود دل کو لگے اور خنجر کا زخم اس کے چہرے پر نہیں آنا چاہیے۔ خنجر ابراہیمی میں خاصیت تھی کہ وہ وہی کرتا تھا جو امرو کہتا تھا۔ پھر واقعی خنجر اڑتا ہوا جاگل جن کی طرف بڑھا اور اس کی نوک جاگل جن کی ٹھوڈی پر موجود سیاہ تل میں جا لگی۔ جیسے ہی خنجر کی نوک جاگل جن کے تل پر لگی، جاگل جن کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ الٹ کر دوسری طرف گر گیا اور بری طرح سے تڑپنے لگا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہلاک ہو گیا۔ جیسے ہی جاگل جن ہلاک ہوا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ افسوس، مارا مجھے امرو عیار نے عیاری سے، جو محل میں جانے کے باوجود محل سے باہر تھا۔ جاگل جن کی روتی ہوئی آواز سنائی تھی، اور پھر جیسے ہی آواز ختم ہوئی وہاں سے تاریکی چھٹ گئی۔ امرو نے دیکھا اب وہاں نہ جاگل جن تھا اور نہ اس کا طلسماتی محل، البتہ طلسماتی محل کا سارا خزانہ موم کے طلسمی پتلے تھیلوں میں بھر کر واپس اس کی زنبیل میں آ چکے تھے، جس کی وجہ سے امرو عیار ایک بہت بڑے خزانے کا مالک بن چکا تھا۔ اس لیے وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ اسے اس بات کی بھی خوشی تھی کہ اس نے طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب کے غلام جن کو بھی ہلاک کر دیا تھا، جسے شہنشاہ افراسیاب اپنی بہت بڑی طاقت سمجھتا تھا۔ اب اس جن کی ہلاکت کا سن کر یقیناً اس کی کمر ٹوٹ جائے گی اور وہ ایک بار پھر امرو عیار کے ہاتھوں شکست کھا کر یقیناً اپنے سر کے بال نوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔